جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو زمین بالکل نئی تھی، آسمان صاف تھے، پہاڑ مضبوط تھے، درخت سرسبز تھے اور زمین پر ہر قسم کی مخلوق موجود تھی۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور انہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے ایک ایسی دنیا دیکھی جو آج کی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ اس دنیا میں بڑے بڑے جانور تھے، کچھ جانور آج کے جانوروں جیسے تھے اور کچھ ایسے تھے جو بہت بڑے طاقتور اور خوفناک دکھائی دیتے تھے۔ زمین پر ہر طرف زندگی تھی، جنگلات میں آوازیں تھیں، میدانوں میں حرکت تھی اور فضا میں عجیب سا سکون تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے چلتے جا رہے تھے اور جانور ان کے ارد گرد آتے جا رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی جانور حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔ درندے خاموش تھے، شیر جھک کر چل رہا تھا، بھیڑ اور بکریاں امن سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ ہر جانور کے دل میں ایک عجیب سی پہچان تھی، جیسے وہ جانتے ہوں کہ یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے۔ اسی زمین پر اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی ایک اور مخلوق بھی موجود تھی جو آج انسانوں کے لیے صرف قصوں میں رہ گئی ہے۔ یہ بہت بڑے جانور تھے جنہیں بعد میں ڈائناسور کہا گیا۔ ان میں سے کچھ زمین پر چلتے تھے، کچھ اڑتے تھے اور کچھ پانی میں رہتے تھے۔ وہ طاقتور تھے مگر اللہ کے حکم کے تابع تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک وادی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور زمین پر کھڑا ہے۔ اس کا جسم پہاڑ جیسا تھا، اس کے قدم زمین کو ہلا دیتے تھے، مگر وہ جانور حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں درندگی نہیں بلکہ حیرت تھی۔ اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، اس لیے کوئی مخلوق ان کے خلاف نہیں جا سکتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جانور کو دیکھا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے زمین کو امن کی جگہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جہاں جاتے، جانور ان کے پیچھے چلتے، کچھ درختوں کے سائے میں رک جاتے، کچھ پانی پیتے اور کچھ زمین پر بیٹھ جاتے۔ وہ ایک ایسا منظر تھا جس میں خوف نہیں تھا، صرف اللہ کی قدرت کا اظہار تھا۔ دن گزرتے گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کے راز دیکھے۔ انہوں نے پہاڑوں کی بلندی دیکھی، سمندروں کی گہرائی دیکھی، جنگلوں کی وسعت دیکھی اور جانوروں کی طاقت دیکھی، مگر ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب زمین میں تبدیلیاں شروع ہوئیں۔ اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے کچھ مخلوقات کو آہستہ آہستہ زمین سے ہٹانا شروع کیا۔ وہ بڑے جانور جو انسانوں کے لیے آزمائش بن سکتے تھے، وقت کے ساتھ ختم ہوتے گئے۔ کچھ قدرتی آفات کے ذریعے اور کچھ زمین کی تبدیلیوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے ان تبدیلیوں کو دیکھا اور سمجھا کہ دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ اللہ تعالی جسے چاہے باقی رکھتا ہے اور جسے چاہے ختم کر دیتا ہے۔ انسان کا کام صرف اللہ کی اطاعت اور زمین پر انصاف قائم کرنا ہے۔ وقت کے ساتھ زمین پر انسانوں کی نسل پھیلتی گئی، جانور کم ہوتے گئے اور وہ عظیم مخلوقات جو کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی زمین پر چلتی تھیں، صرف نشانی بن کر رہ گئیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت بے حد ہے۔ وہ ایک وقت میں ایسی دنیا بنا سکتا ہے جہاں انسان اور عظیم جانور ایک ساتھ رہیں، اور دوسرے وقت میں سب کچھ بدل دے۔ انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی اس بات کی گواہ ہے کہ اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زمین پر امن صرف اسی کے حکم سے قائم رہتا ہے۔